اس کے بعد جو مقدمات نماز میں تیسری چیز جو آتی ہے وقت، قبلہ اور طہارت۔ اب طہارت کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں معتبر یہ ہے کہ انسان کا ظاہری بدن، کیونکہ اندر تو بہرحال بہت کچھ چل رہا ہے، صحیح نا، اندر کی طرف جائیں آپ تو اندر تو بہت ساری غلاظتیں چل ہی رہی ہیں، تو اندر کو چھوڑ دیں آپ، لیکن کم سے کم جو ظاہری بدن ہے وہ آپ کا جو ہے حالت نماز میں پاک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کے ناخن اور بال، یہ ناخن اور بال اس لیے انہوں نے کہا کہ بعض کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات آئے کہ یہ ان میں تو روح نہیں ہوتی، ان میں تو جان نہیں ہوتی، تو ان کی خیر ہے، تو نہیں، خیر کسی بھی چیز کی نہیں ہے۔ آپ کے بال، آپ کے ناخن، یہ جو ظاہری حصے ہیں یہ آپ کے پاک ہونا ضروری ہے حالت نماز میں، اور اسی طریقے سے آپ کا لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے نماز میں۔ البتہ لباس کی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو ابھی آگے جا کے تفصیل سے جب لباس کی بات شروع کریں گے تو وہاں پہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا، ہم نے کیا کہا کہ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں لباس کی طہارت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر اگر نجاست ہے، یعنی اس لباس میں نجاست ہے یا وہ نجاست ہے، تو وہ پھر معاف کی ہے شریعت نے۔ اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیں، غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم نے کیا کہا، مثلا مثال، پہلے میں مثال دوں، مثلا فرض کریں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے لباس میں اگر یہ جو آپ کے انگوٹھے کا پور ہے اس سے کم مقدار میں خون لگا ہوا ہے تو وہ خون معاف ہے نماز میں۔ اب نماز میں معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خون پاک بھی ہے، نماز میں معاف ہے ایک بات ہے، یہ پاک ہے ایک دوسری بات ہے۔ اگر پاک ہوتا تو معافی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ نجس ہی نہیں ہوا آپ کا لباس، ایکسیپشن ہی نہیں بنتا یہ پھر، کیونکہ ایکسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ چیز اس کے اوپر ایک مثلا شریعت کی طرف سے ایک ایکسیپشن آئی ہے اور اس کو شریعت نے اس حکم میں شامل نہیں کیا کہ جو پیچھے حکم چلا آ رہا تھا۔ جس طرح ابھی قبلے کی بات آئی نا، اصل حکم کیا ہے کہ نماز آپ کو قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، اس میں کیا ایکسیپشن آ گئی، ایکسیپشن یہ آ گئی کہ اگر آپ کو قبلے کا پتہ نہ چل پائے تو آپ کسی بھی طرف نماز پڑھ لیں، ایکسیپشن ہو گئی نا اس کی، اس حکم سے۔ تو ہمیشہ ایکسیپشن میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جو حکم چل رہا ہوتا ہے وہ اس ایکسیپشن والے مورد میں وہ حکم جاری نہیں ہوتا، لہذا وہاں پر آپ کے لیے ضروری تھا قبلہ۔ اس صورت میں کہ جب آپ کے لیے قبلہ معین نہیں ہو پا رہا، شک کی صورت ہے، تو اب قبلہ آپ کے لیے معاف، تو یہ ایکسیپشن بن جائے گا۔ یہاں پہ بھی پیچھے ایک حکم چلا رہا ہے کہ لباس کا پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے، سوائے اس کے کہ آپ کے لباس پر اس پور سے کم خون لگا ہوا ہو، تو وہ خون لگا ہوا ہے لیکن معاف ہے، تو اس معافی کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ خون پاک بھی ہے لہذا آپ اس کو پاک نہ بھی کریں تو بھی چلے گا، نہیں، نجاست اپنی جگہ پر رہے گی، خون نجس ہی ہے، خون اگر ایک قطرہ بھی ہو تو نجس ہے، لیکن نماز میں شریعت نے اس کو معاف کر دیا، اور خدا کہتا ہے کہ اگر اتنا تھوڑا بہت خون لگا ہوا تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو ہٹانے کی اور پاک کرنے کی آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معاف کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کی صحیح ہے اس میں، نہ یہ کہ وہ پاک بھی ہے، پاک اپنی، مطلب فرض کریں یہ بدن پہ نہ لگا ہوا ہو، مثلا آپ کی اتفاق سے اسی انگلی سے تھوڑا سا خون نکلا اور یہ ابھی جمع ہوا ہے یہاں پر، وضو تھا آپ کا پہلے سے ہی، ٹھیک ہے، اب یہ خون جو یہاں پہ جمع ہوا ہے بہت تھوڑا سا خون ہے، شریعت کہتے ہیں آپ اس میں نماز پڑھ لو۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ کہیں نماز پڑھ سکتی ہوں تو اس سے ہاتھ سے کھانا بھی کھا سکتی ہوں، لہذا اب آپ وہ دال چاول یا شوربہ ووربہ ڈال کے اپنے چاولوں کو اپنے ہاتھوں سے کھا رہی ہوں تو نجاست پھیلے گی، کیونکہ اس کو پاک نہیں کہا ہے، اس کو صرف معاف کیا نماز میں۔ تو نماز میں معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پاک بھی ہو گیا اور ہر جگہ آپ جہاں مرضی اس کو استعمال کرتے رہیں اپنے انگوٹھے کو، اس کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں آئے گا، نہیں، کھانے پینے میں اپنی جگہ پر وہ مسئلہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے
اچھا یہ بار بار یہ بات آئے گی، اس لیے میں یہیں پر تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں تاکہ بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے. دیکھیں جو لباس انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک مرتبہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ جو اکیلا لباس انسان کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نارملی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں چھوٹے لباس سے. جب بھی چھوٹا لباس کہیں تو چھوٹے لباس سے مراد اتنا چھوٹا لباس، یعنی یہ اتنا چھوٹا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ایک چھوٹا لباس یعنی اتنا چھوٹا ہے کہ خالی اکیلا یہ ہو تو اس سے آپ اپنی شرمگاہوں کو نہیں چھپا پائیں گے. مثلا ٹوپی، مردوں نے آپ نے دیکھا ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. خیر لوگ دوسروں کو بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں، لیکن یہ جو پہن کے گھومتے ہیں یہ وہ والی ٹوپی ہے. درست، یہ جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے مردوں نے، یہ اتنی سی ٹوپی ہوتی ہے، یہ شرمگاہ چھپانے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ چھوٹا لباس ہے. یا ساکس ہے یا رومال ہے، یہ وہ لباس ہیں کہ جو چھوٹا لباس کہلاتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ نماز نہیں، یعنی اگر آپ کے پاس کچھ نہ اور صرف یہ ہو تو اس میں نماز نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ شرمگاہ ہی نہیں چھپا پائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے مقابل میں ایک آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو بڑا لباس. بڑا لباس جو اتنا ہے منیمم. اب بڑے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں کہ کوئی جیسے ہمارا قمیص شلوار ہے، یا مثلا بعض اوقات بعض خواتین جو ہے وہ لانگ ڈریس پہنتی ہیں، یہ بڑا تو ہے لیکن اتنا بڑا مراد نہیں ہے ابھی ہماری. ابھی جو مراد ہے ہماری بڑا لباس سے، یعنی وہ اس کے مقابل میں ہے یہ بڑا. یعنی کیا؟ یعنی اتنا ہے کہ آپ کی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے کافی. مثلا فرض کریں نیکر، اگر کسی مرد نے نیکر پہنی ہوئی ہو تو نیکر میں نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ وہ سنی حضرات ایک روایت اس مورد پر لے کر آتے ہیں کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کے اندر اختلاف رحمت ہے. خیر ہمارے علماء اس کا دوسرا معنی کرتے ہیں، لیکن بالآخر سنیوں والے معنی کے حساب سے تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا کہ ہو سکتی ہے نماز یا نہیں ہو سکتی. دیکھیں نماز کے لیے مردوں کی منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اتنی ہے کہ انسان کے پرائیویٹ پارٹس چھپے ہوئے ہوں بس. واجب مقدار جو بات کر رہا ہوں میں منیمم، کہ اگر منیمم اتنا لباس ہے کہ جس نے اس کے پرائیویٹ پارٹس کو چھپایا ہوا ہے وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ہاں وہ جس طرح ابھی کسی نے کہا کہ مثلا ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ کور ہونا، یہ ذرا احتیاط مستب لگایا ہے کہ اتنا کورڈ ہونا چاہیے منیمم، یہ بہتر والی صورتحال ہے. لیکن اگر کوئی واجب والی پوچھے بہتر سے ہٹ کر تو وہ اتنا ہے کہ آپ اس انسان کے جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹس چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب فرض کریں تو یہ اگر اتنا لباس ہے جو اس کے پرائیویٹ پارٹس کو چھپا رہا ہے تو یہ بڑا لباس ہے ہماری اس بحث کے حساب سے. چھوٹا لباس یعنی جو نہ چھپا پائے، تو بڑا لباس جو چھپا پائے. تو یہاں پر اصل میں یہ کئی جگہ پر ابھی جو شرائط لباس یہ پڑھیں گے بتائیں گے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ لباس چھوٹا ہے یا بڑا ہے. کبھی دونوں میں مشکل آ جاتی ہے کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو مسئلہ آتا ہے. کہیں پر صرف چھوٹے لباس میں مشکل ہے، بڑے لباس اگر جیسا غصب کے مورد میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا چھوٹا لباس وہ لباس غصبی ہے جس نے آپ کی شرمگاہ کو چھپایا ہوا ہے تو نماز باطل ہے. لیکن اگر وہ آپ کا اپنا ہے، فرض کریں کوئی مرد ہو، نیکر اس نے اپنی پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پینٹ شرٹ اس کی غصبی ہیں، اس کی نماز صحیح ہے، بھلو غصبی لباس پہنا ہوا ہے اس نے. لیکن جو اصل شرمگاہ کو چھپانے والا لباس ہے وہ اگر اس کا اپنا ہے، وہ غصبی نہیں ہے تو نماز اس کی سے. اگر کہانی الٹی ہو جائے، وہ جو نیکر اس نے پہنی ہوئی ہے نیچے وہ غصبی ہو اور پینٹ شرٹ اس کا اپنا ہو، نماز اس کی باطل ہو جائے گی. تو بعض جگہ پہ وہ شرمگاہ چھپانے والے لباس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا کہ وہ کیسا ہے، اس کے اندر اگر گڑبڑ ہے تو نماز خراب ہوگی، ورنہ نماز خراب نہیں. تو یہ کیونکہ چھوٹے بڑے لباس کی کہانیاں چل رہی ہیں، اس لیے میں یہاں پر آپ کو سمجھایا کہ چھوٹے لباس سے مراد کیا ہے اور بڑے لباس سے مراد کیا ہے.
اگرچہ انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن بار بار وہ وضاحت کے ساتھ لے کر آتے ہیں تو ہم اس کو آسان کرنے کے لیے کہ جی چھوٹا لباس یا بڑا لباس. ٹھیک ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے بیان کیا کہ ضروری ہے کہ لباس پاک ہو. اب یہاں سے ایکسیپشن بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں اگر چھوٹا لباس نجس ہے، مثلا میرے ساکس، میرا رومال، ٹوپی جو پہنی ہوئی ہے میں نے سر پہ بالفرض اگر پہنی ہوئی ہے تو یہ اگر نجس ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نماز نجس ہونے کے باوجود صحیح ہے. اچھا دیکھیں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مثلا فرض کریں اللہ تھوڑی دیر کے لیے ساکس، ٹھیک ہے، چھوٹا لباس ہے، اس ساکس پر خون لگا ہوا ہے میرا اپنا، ابھی میرا اپنا میں نے خاص وجہ سے بولا ہے، تو میری نماز صحیح ہے. ساکس میں نے پہنا ہوا ہے، ساکس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، یا فرض کریں خون نہ ہو، کسی بچے کا پیشاب کے قطرے گرے ہوئے ہوں، تو میری نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ کب صحیح ہے؟ ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ اس وقت صحیح ہے کہ جب یہ پیشاب مثلا میرے بدن پہ نہ لگے، کیونکہ یہ لباس کے اندر معاف ہے، بدن میں معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پیشاب کے قطرے جو میری ساکس پہ لگے ہوئے ہیں وہ صرف ساکس تک محدود رہیں، مثلا لگے خشک ہو گئے، اب پہن کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب خشک ہے تو ظاہری بات ہے وہ میرے بدن کو تو نہیں لگے گا نا، لیکن نجس تو ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ معاف ہے. لیکن اگر تر ہے، گیلا ہے، اور وہ وہاں سے سرایت کر کے میرے بدن کو بھی لگ رہا ہے تو معاف نہیں ہے، کیونکہ بدن معاف نہیں ہے، لباس معاف تھا. یہ ایک کنڈیشن یہ بن سکتی ہے. دوسری کنڈیشن یہ بن سکتی ہے کہ یہ جو خون لگا ہوا ہے میرے پاس، میرے جسم پر، کسی مردہ حیوان کا خون ہے، مردار کا. مردار کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا حیوان جو سمجھے یہ طبیعی موت مر گیا ہو، چاہے وہ بکرے جیسا حلال گوشتی کیوں نہ ہو. مثلا بکرا تھا، اگر ہم اس کو شرعی طریقے سے ذبح کرتے تو یہ کھانا حلال تھا میرے لیے، لیکن یہ بکرا فرض کریں مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا، درست. اب یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا مردار. اب خون اس کا لگا ہوا ہے، اور آگے جا کے انشاءاللہ ابھی آپ پڑھیں گے کہ انسان کے لباس میں جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے مردار کے اجزاء نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے، جو بعد میں ابھی آئے گی. اور میرے لباس پر یہاں پر خالی خون ہوتا، زندہ حیوان کا ہوتا تو معاف تھا، لیکن یہ کیونکہ مردار کا ہے، مردار کے اعتبار سے اس میں مشکل کھڑی ہو جائے گی. نجاست کے حساب سے تو نہیں کھڑی ہوگی لیکن مردار کے حساب سے کھڑی ہوگی. پتہ نہیں سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں آیا؟ ہاں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آگے پکی بات ہے، پوچھو. آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا تو اچھی بات ہے بھیا. نہیں آیا کیا؟ دیکھیں آپ کو میں ایک بات عرض کروں، فقہ و فقاہت اگر سمجھنی ہے نا، آپ چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی عادت ڈالیں. عناوین ہمیشہ احکام کو تبدیل کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں. مثلا یہی خون اگر خالی خون کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک مسئلہ ہے، لیکن یہی خون مردار کا جز بن جائے تو ایک دوسرا مسئلہ آ جائے گا. خون ہونے کے ناطے سے تو معاف کیا گیا، لیکن مردار کا جز ہونے کے ناطے سے معاف نہیں کیا گیا. تو یہ خون اگر انسان کے چھوٹے لباس پہ لگا ہو تو معاف ہے، لیکن اگر یہ کسی مردہ حیوان کا خون لگا ہوا ہے آپ کے، مردار، تو وہ معاف نہیں ہے. اینگل الگ الگ ہیں دونوں. ٹھیک ہے نا، کہ ایک اینگل کو مثلا ایک جہت کو شریعت نے معاف کیا ہے
کہ اگر خون لگا ہوا ہے آپ کا یا کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہے چھوٹے لباس پہ لگی ہوئی ہے اور وہ مردار کا جز نہیں بن رہا تو وہ معاف ہے آپ کے لیے. لیکن اگر اس کے اوپر دوسرا عنوان آ رہا ہے, دوسرا ٹائٹل آ رہا ہے کہ یہ چلے مثلا پیشاب تو تھا, خون تو تھا, لیکن مردار کا ہے, تو مردار ہونے کی وجہ سے مردار کی چیزیں تو معاف نہیں کی گئی آپ کے چھوٹے لباس میں, اس میں احتیاط واجب ہے زہرا ناگا کی جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے, ابھی آئے گا مسئلہ آگے, تو وہ پھر آپ کو معاف ہو جائے گا, معاف نہیں ہوگا. تو یہ جو تفکیک ہے نا ایک چیز کے عنوان کے اندر کہ کبھی یہ اس ٹائٹل میں آ رہا ہے, کبھی اس ٹائٹل میں آ رہا ہے, معافی کس ٹائٹل میں مل رہی ہے, یہ چیزیں ان کو الگ کر کے اس کو کہتے ہیں نا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے مسئلہ کلیئر ہو جائے, ورنہ ہمیشہ انسان اشتباہ کرے گا. آپ نے خون تو معاف ہے, ہاں خون تو معاف آپ نے کر دیا, اس بیچارے کی نماز باطل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مردار کا خون تھا مثلا, تو مردار تو معاف نہیں ہے نا. تو اس لیے انہوں نے یہی بات یہاں پہ کہی ہے کہ چھوٹے لباس کے اوپر جو ہے اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ معاف ہے, بشرط یہ کہ یہ مردار سے نہ لی گئی ہو نجاست, یعنی مردار کا حصہ نہ ہو, نہ ہی نجس العین کا ہو. مثلا تھوک لگی ہوئی ہے اور وہ تھوک کتے کی ہے, بلی کی تھوک لگی ہوئی ہو اور کتے کی تھوک لگی ہوئی ہو, فرق ہے دونوں میں. بلی کی تھوک لگی ہوئی ہو نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ اب اتنا بھی فرق نہیں ہے. بلی کی تھوک لگی ہوئی ہے تو نماز باطل ہے جب تک وہ گیلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور شرط ہے کہ حرام گوشت جانور کے اجزاء بھی آپ کے لباس پہ نہیں ہونے چاہیے. جس طرح مردار کے اجزاء کا مسئلہ ہے اسی طرح حرام گوشت جانور کے بھی اجزاء کا مسئلہ. بلی حرام گوشت جانور ہے, تو اگر اس کی تھوک گیلی ہے اور لگی ہوئی ہے نماز نہیں ہوگی آپ کی. لیکن خشک ہو گئی نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ حرام گوشت جانور کا جز ہے لیکن نجس تو نہیں ہے. لیکن اگر کتے کی تھوک لگی ہوئی ہو تو وہ حرام گوشت جانور کا جز تو ہے ہی ہے لیکن نجس جانور کا بھی جز ہے, تو اس کے اندر دو خرابیاں ہیں. اگر ایک آپ نے مثلا خشک ہونے کی وجہ سے حرام گوشت جانور کا جز ختم بھی ہو گیا تو کیونکہ گیلا تھا پہلے تو نجاست تو پھیلا گیا, تو لباس تو آپ کا نجس ہو ہی گیا. تو یہ اگر زندہ جانور ہو اور چھوٹے لباس میں ہو تو یہ معاف ہو جائے گا. اگر یہ زندہ کتے کی تھوک ہو اور چھوٹے لباس میں لگی ہو تو یہ معاف ہو جائے گی. لیکن یہی تھوک اگر مردار کتے کی ہو تو معاف نہیں ہوگی مردار کے. تو یہ ساری الگ الگ حساب کتاب ہیں, سب کے کھاتے الگ الگ ہیں. الگ الگ کھاتے کھولیں گی تو مسئلے آپ کے لیے کلیئر ہوں گے اور حل ہوں گے. اگر آپ نے سب کو جس کو کہیں کلمبا سلمبا ایک ہی بنا کے سب ایک ہی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سب کو, تو آپ اپنی بھی گردن بازی کریں گے اور دوسری کی نمازیں بھی خراب کریں گے. درست جی. اسی طرح نجس العین کے اجزاء میں سے نہ ہو احتیاط واجب کی بنا پر. اچھا, ابھی تک جو بات تھی ہماری وہ یہ تھی کہ ہمارے لباس پر نجاست لگی ہوئی ہو تو کہاں معاف ہے, کہاں چھوٹا لباس ہے تو معاف ہے سوائے ان صورتوں کے کہ مردار یا نجس کا نہ ہو, اور بڑا لباس ہے تو معاف نہیں ہے مثلا. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ تو اس کپڑے کی بات ہو رہی تھی جو میں نے پہنا ہوا ہے. اگر میں نے پہنا ہوا مثلا کسی نے شال اوڑھی ہوئی ہے, پہنا ہوا نہیں ہے اٹھایا ہوا ہے, یا فرض کریں رومال میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, چھینکیں بہت آ رہی ہیں میں نے ہاتھ میں رومال لیا ہوا ہے, رومال پہنا ہوا تو نہیں ہے نا, اٹھایا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو اٹھایا ہوا لباس ہے جو اس کو آپ نے پہنا ہوا نہیں ہے لیکن آپ نے نماز کی حالت میں اٹھایا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, وہ چاہے نجس ہو یعنی نجس عین ہو یا متنجس ہو, نماز میں آپ کی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہذا نجس رومال اگر آپ نے اٹھایا ہوا ہے یا نجس رومال نہیں, فرض کریں کہ حالات تھوڑی سی مثال میں بنا رہا ہوں کہ مثلا ایک رومال ہے مثلا کہ بہت چوٹ لگ گئی بہت زیادہ, پورا تقریباً خونم خون رومال ہے کہ رومال خود تو متنجس ہے لیکن اس کے اوپر خون بھی بہت لگا ہوا ہے, تو آپ نے رومال بھی اٹھایا ہوا ہے اور خون بھی اٹھایا ہوا ہے, نجس بھی اٹھایا ہوا ہے اور متنجس بھی اٹھایا ہوا ہے, دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ایک ہی وقت میں بیک وقت
ایک ہی رومال کے ذریعے آپ کے ہاتھ میں جو چیز اٹھائی ہوئی ہے آپ نے وہ نجس بھی ہے اور متنجس بھی ہے. متنجس رومال ہے اور نجس اس میں کیا ہے؟ خون. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ اگر یہ وہی والی بات ہے آپ کی آلودہ نہیں کر رہا آپ کو تو خالی اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک اور جو استثناء کی گئی ہے نمازی کے لباس میں وہ ہے وہ خون کے جو زخم یا پھوڑے پھنسی وغیرہ سے نکلتا ہے. البتہ اس کی اپنی شرائط ہیں کہ پاک کرنا آسان نہ ہو وغیرہ وغیرہ، اس کی کچھ اور شرائط بھی ہیں. اپنی شرائط کے ساتھ وہ خون جو پھوڑے پھنسی یا زخم وغیرہ سے، مثلا کوئی آپریشن ہوا ہوا ہے یا سب زنجیر مارے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے خون وون، اور وہ زخم اتنے ہیں کہ اور ایسے ہیں کہ ان کو پاک کرنا بھی آسان نہیں ہے، تو اس خون کو معاف کیا شریعت نے. لہٰذا اس خون کے کسی کا پھوڑا زخم پھنسی وغیرہ ہو اور اس میں سے خون نکلا ہو اور وہ اپنی شرائط پوری کر رہا ہو تو اس خون کو آپ پاک نہ بھی کریں، وہ درہم سے زیادہ یعنی پور سے زیادہ بھی ہو تو بھی وہ خود یہ عنوان استثناء ہے. وہ خون جو پھوڑے پھنسی یا زخم کا ہے منتہا اپنی شرائط کے ساتھ، یہ خون جو زخم اور پھوڑے پھنسی کا ہے اس کے اندر پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ایک درہم کے اندر آتا ہے، اس سے پور سے کم ہے، وہ پور سے کم اور زیادہ وہ ایک الگ عنوان ہے، یعنی وہ ایک الگ ایکسیپشن ہے کہ ایک پور جتنا جو انگوٹھے کی پور ہے اتنا خون معاف ہے، وہ ایک الگ ایکسیپشن ہے. البتہ اس خون میں کچھ شرائط بھی ہیں اور بھی، لیکن ابھی ایک عمومی مسئلے کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک پور سے کم خون اپنی شرائط کے ساتھ، مثلا وہ کتے عین نجس کا نہ ہو، مثلا وہ عورت کے جو ایام کے خون ہیں ان میں سے کوئی نہ ہو، اس قسم کی شرائط ہیں اس میں. مثلا عام انسان کا خون ہے، اب چاہے میرا آپ کو لگا ہو، آپ کو میرا لگا ہو، جیسے مثلا انسان جاتا ہے جلوس میں خود نہیں مار رہا زنجیر لیکن جو زنجیر مار رہے ہوتے ہیں ان کی چھینٹیں اڑی ہوئی ہیں اور آپ کے بدن یا لباس پر خون لگا ہوا ہے وہ تو وہ معاف ہے اگر وہ اس بند کے برابر ہے، اس سے کم ہے، ٹھیک ہے نا، کم ہو تو معاف ہے. یہ ایک الگ ایکسیپشن ہے. پھوڑے پھنسی اور زخم کا خون یہ ایک دوسری ایکسیپشن ہے، نہ اس میں اس کو دیکھنا ہے نہ اس میں اس کو دیکھنا ہے. یہ ایک الگ عنوان، وہ ایک الگ عنوان. اس میں پھوڑے پھنسی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں پھوڑے پھنسی والے میں پھوڑے پھنسی کا ہونا ضروری ہے، کوئی اور خون ہو تو وہ اس میں نہیں چلے گا. تو دونوں الگ الگ ہیں اور ان کا حساب کتاب کھاتا جو ہے وہ بالکل جدا جدا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی معاف ہے انسان کے لیے زخم ٹھیک ہونے سے پہلے تک. کہتے ہیں خاص طور پر اگر اس کو پاک کرنا یا تبدیل کرنا عمومی طور پر مشقت شدیدہ کا سبب بنتا ہو. بعض اوقات بعض لوگ جو جس کو کہیں کہ بہت کثرت سے اور بہت ہی تیز قسم کی چھریاں مارتے ہیں، اگر آپ ان کی پیچھے کی سکن دیکھیں، ان کی کمر دیکھیں تو انسان کو دیکھ کے جھرجھری آتی ہے. اور وہ ہر سال جو ہے وہ اس کو ابھی پچھلا جس کو کہیں زخم صحیح طرح سے بھرتا نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ کوئی ایک موقع تو ہے نہیں زنجیر زنی کا، اور ہم لوگ بھی ماشاءاللہ چوڑے بھی ہوتے جاتے ہیں تو آخر مسلمان ہیں تو چوڑے تو ہونا ہمارا حق ہے. تو اس لیے ایک نہیں، اب تو وہی والی بات ہے، پہلے صرف آپ عاشور پہ ہوتا تھا یا چہلم پہ ہوتا تھا، پھر 21 رمضان آ گئے بیچ میں، پھر اب جناب زہرا کے ایام بھی آ گئے بیچ میں. تو وہ آہستہ 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 ماشاءاللہ اب وہ اس کو سانس ہی نہیں ملتا کہ اگلی مناسبت آ جاتی ہے. تو وہ اس کو بہرحال اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے، اور واقعاً اس کو پاک کرنا ہر وقت اور ہر نماز کے لیے ایک عمومی، تو یعنی اگر آپ یہ کسی کو بھی ایسا زخم ہوگا تو وہ ایک مشقت شدیدہ کا سبب بنتا ہے جس کو ہم حرج کہتے ہیں. تو اس صورت میں کہتے ہیں خاص طور پر تو یہ پھر معاف ہو جائے گا. اچھا اب ہلکی سی کوئی خراش لگ گئی، اس سے خون نکلا، آپ نے کہا وہ سر نے بتایا تھا زخم کا خون معاف ہے، یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے زخموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ آپ بچیاں جو ہیں مثلا ناخن بڑے ہیں، کوئی لگا گیا اور تھوڑی سی خراش آ گئی، تھوڑا سا خون نکل آیا، آپ نے کہا جی سر نے تو معاف کر دیا تھا. تو یہ والا خون معاف نہیں ہے. یہ ایسے زخم کا خون معاف ہے کہ جو ٹکنے والا زخم ہے، صبح لگا شام تک ٹھیک ہو گیا، ایسے زخم مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اچھا اب ایک مسئلہ چلیں، یہ آخری بات آج کی ہم کریں، وہ یہ کہ ہم نے کیا کرائٹیریا بنایا، ہم نے کہا جی اگر اس پور سے کم ہے تو نماز صحیح ہے، اور اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے تو نماز باطل ہے اس میں، ٹھیک ہے، پھر پاک کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے بیچ میں، ساتھ ضمناً وہ بھی عرض کر دوں کہ ضروری ہے کہ خون ایک ہی جگہ پر ہو، مطلب 2-3 جگہ پہ خون لگا ہوا ہے اور یہ سارا ملا کر اگر ایک بند سے کم ہے تو نماز صحیح ہے اور بند سے زیادہ ہے تو نماز باطل ہے۔ اب وہ بکھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے آپ ڈاؤٹ میں آ گئے، طے نہیں کر پا رہے کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے، تو اب اس کو کیا مانیں گے؟ کم والے کھاتے میں ڈالیں کہ نماز صحیح ہو جائے، زیادہ والے کھاتے میں ڈالیں کہ پاک کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو کہاں ڈالنا پڑے گا؟ اس کا ہے یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ اس کو آپ کم والے کھاتے میں ڈالیں، آپ فقہات کے برخلاف آغا سیستانی کا نظریہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر پہلے زیادہ تھا اور اب آپ شک کر رہی ہیں کہ وہ کم ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہ بعض زخم ٹھیک ہو گئے ہو یا بعض جگہ کا خون جو ہے وہ مثلا ایسی جگہ پر ہو کہ وہ ہاتھ دھلنے سے پاک ہو گیا ہو، جس کی بنا پر اب آپ شک کر رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ اس بند سے کم ہے یا زیادہ ہے، تو پھر وہاں پر آگا کہتے ہیں کہ اگر پہلے زیادہ تھا اور اب آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ کم ہوا ہے یا نہیں، تو آپ اس کو زیادہ ہی مانیں گے اور پاک کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا کوئی پچھلی کوئی کیفیت آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ پہلے کیا تھا، تو اس صورت میں آپ اس کو کم والے کھاتے میں ڈالیں گی، اور کم والے کھاتے میں ڈالنے کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ چلیں یہاں تک ان مسائل کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ باقی کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔